بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فرمایا اور ہجر یعنی پتھر کے گھروں میں رہنے والے کے لوگ بھی رسولوں تک کی تکذیب کر چکے ہیں. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. اور وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اور ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور اس کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیا کریں. ان ربک هو الخلاق العلیم. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. محترم ساتھیوں، اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے ارشاد فرما رہے ہیں، میرے محبوب، جب آپ کافروں کو دعوت دیتے ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکبر میں آتے ہیں اور ضد بازی کرتے ہیں، مقابلہ بازی کرتے ہیں. فرمایا میرے محبوب، یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، پھر اللہ پاک نے ایک قوم کی مثال دے کر واقعہ بیان فرمایا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. فرمایا میرے محبوب، حجر یعنی پتھر کے گھروں میں رہنے والے کے لوگ بھی رسولوں تک کی تکذیب کر چکے ہیں. فرمایا میرے محبوب، یہ جو مکہ کے مشرکین آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان کے پاس جو رسول آئے تھے، ان قوموں نے ان رسولوں کا بھی انکار کیا تھا. فرمایا میرے محبوب، یہ لوگ چاہے جتنے مرضی امراء میں شامل ہو جائیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں. ان سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بڑے مالدار تھے، پہاڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے تراش کر کے بڑے خوبصورت طریقے سے مکان بنا لیتے تھے. ایسی مشینیں تو تھی نا ان کے پاس کہ پہاڑوں کو اندر سے تراش کر کے مکان بنا لیتے. اور کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور
ہم نے ان کو طاقت بھی بہت دی تھی، لیکن اپنے وقت کے نبی کی انہوں نے بات نہ سنی اور کیا کہنے لگے، ہم نے پہاڑوں جیسے جو مکان بنائے ہیں، بھلا اس کے اندر اگر اللہ کا طوفان آ جائے نعوذ باللہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے ہم مکانوں کے دروازے بند کر لیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی اور اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا۔ اللہ پاک کی طرف سے دھماکے دار آواز آئی، ایک جھٹکا سا لگا، سارے کے سارے وہیں فوت ہو گئے، مر گئے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، کامیابی اونچے اونچے مکانات بنانے میں نہیں ہے، کامیابی ہے تو اللہ کے حکموں کو اور نبی کے طریقوں پہ چلنے میں کامیابی۔ آج بھی دیکھو، اس زمانے میں لوگ پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، آج زمانے میں لوگوں نے پہاڑوں کو تو نہیں تراشا ہوگا، لیکن پہاڑوں جیسے اونچے اونچے مکان بنا کر ان کے اوپر پتھر لگا دیے، بالکل انہی کی طرح مشابہت ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، جن کے پاس پیسہ آتا ہے ان کے پاس اکڑ بھی آتی ہے، تکبر بھی آتا ہے۔ ایسے مقولہ بنا ہوا ہے، جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے سیانے۔ تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، اور پھر فرعون کے پاس غرور آیا تھا، وہ اپنی اوقات بھی بھول گیا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ لیکن خود اندازہ لگاؤ کہ پانی کی لپیٹ میں آ کر بطور عبرت کے اس کی لاش آپ ہی پڑی۔ پیارے بھائیوں، مختصر سی زندگی ہے اور یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے؟ ایک منٹ کے لیے سوچو، آدمی روزی کمانے کے لیے پیسے ادھار کے طور پر اٹھا کر ویزا خرید کر غیر ملک جاتا ہے، کس وجہ سے جاتا ہے؟ کہ یہاں کی کرنسی تیز ہے، جیسے کہتے ہیں ڈالر 300 کے قریب ہے، اب تو 300 سے اوپر ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے پاکستان کا 1 روپیہ ہے اور وہ وہاں کا 1 روپیہ 300 روپے کے برابر ہے۔ یعنی اگر میں وہاں 100 کماؤں گا، وہ 100 نہیں ہے، وہ 300 کما رہا، 300 بھی نہ ہوئے بلکہ ہزاروں میں بات چلی گئی۔ تو وہاں جا کر محنت کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک اپنا گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، تیسرا قرض بھی اٹھایا اور وہاں جا کر 2 سال کا ویزا اس نے لے لیا اور وہاں کام کاج نہ کرے تو خود اندازہ لگاؤ خسارے میں جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قرض اٹھایا وہ بھی واپس دینا پڑے گا،
دوسرا یہ ہے کہ پیچھے کیا بھیجے گا، کس منہ سے جائے گا۔ یہاں تو عارضی طور پر آیا ہے، جب 2 سال ختم ہو گئے انہوں نے زبردستی نکالا، اگر نہیں نکلا تو پھر اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، پھر سزا بھی ہوئی، پھر جیسا کیسا ہے پاکستان پھر واپس آنا پڑا۔ آگے کھڑے ہیں جن سے قرض اٹھایا تھا وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں، ہاں بھائی ہمارا قرض واپس ہو۔ اس وقت اس کو پچھتاوا آتا ہے، اوہو یہ جو 2 سال مجھے مہلت ملی تھی تو میں نے دن رات ایک کر کے کمانا تھا۔ اور پھر کچھ ایسے سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ وہاں جا کر پروگراموں میں نہیں بیٹھتے، کھیل کبڈی کے میدانوں میں نہیں بیٹھتے، سیر و تفریح میں نہیں رہتے، بلکہ اوور ٹائم لگا کر محنت کرتے ہیں۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی وہ تو دینی ہے نا، اضافی ڈیوٹی دیتے ہیں، وہاں نہ ملے تو کسی اور کمپنی میں جا کر رابطہ کرتے ہیں کہ آگے جو 8 گھنٹے ہیں وہ بھی ہمیں کام مل جائے۔ کیا مطلب ایک دن ہو ڈبل کمائی کریں، جتنا زیادہ کمائی کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو وہ جو یہ سوچ کر جاتا ہے وہ مالا مال ہو کر آتا ہے، اور پیچھے بلڈنگیں بناتا ہے، بڑے بڑے مکانات بناتا ہے، زمینیں خرید لیتا ہے۔ اسی مثال کو اگر دیکھا جائے، اللہ پاک نے یہاں دنیا کے اندر ہمیں عارضی بھیجا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون والی زندگی دینی ہے، اور اگر ہم نے یہاں کچھ نہ کیا تو اللہ پاک نے ہم سے حساب کتاب لینا ہے، وہ نہ دیا تو وہ الگ پریشانی مصیبت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے۔ تو اللہ پاک مثال دے کر فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب یہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ تو اپنی طرف سے نرم لہجہ رکھ کر پیار اخلاق سے ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں، اگر یہ نہیں مانتے، آپ کی اتباع نہیں کرتے، میرے محبوب وہ پہاڑوں میں رہنے والے بھی نہیں رہے، یہ کیا رہیں، انہوں نے بھی چلے جانا ہے، آخر ایک نے ایک دن مر جانا ہے، مر کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہم حساب لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا